السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. خطبے کے ترجمے سے پہلے خطیب نے نماز کے بعد یہ اعلان کیا کہ ہلال احمر کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں مسجد کے باہر. وہ لوگوں سے صدقات وغیرہ جمع کر رہے ہیں، خاص طور پہ روہنگا کے جو لوگ ہیں مسلمان جو کہ بہت مشکل میں ہیں ان کے لیے. تو انہوں نے اس بات کی ترغیب دلائی کہ آپ جتنا آپ کی طاقت ہے ان کے ساتھ تعاون کریں، بھلے ہی 1 درہم بھی ہو، آدھا درہم بھی ہو. اگر کوئی شخص اتنا بھی نہیں دے سکتا تو کم سے کم ان کے لیے دعا کریں تاکہ اس شخص کی دعا سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے. تو ہلال احمر کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں مسجد کے باہر. جس آدمی میں جتنی استطاعت ہے ان کے لیے تعاون کریں، مدد کریں. جس طرح حدیث خطبے میں آپ نے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دے کے اللہ کے عذاب سے بچو. بھلے ہی آدھا صدقہ اگر کوئی دے، بھلے آدھا کھجور کوئی صدقہ کرے تو اتنا بھی دے کے اسے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے. اس لیے خطیب نے اس بات کی ترغیب دلائی کہ جتنا بھی انسان سے ہو سکے، بھلے ہی درہم دے یا آدھا درہم دے، جتنا اس سے ہو سکے. اگر اتنا نہ ہو سکتا ہے تو کم سے کم ان کے حق میں دعا کریں. اور خطبے کا موضوع بھی آج اسی چیز پر ہے کہ رمضان شہر عطا یعنی دینے کا مہینہ، صدقہ خیرات کرنے کا مہینہ ہے. کیونکہ ہم نے رمضان المبارک میں آج تقریباً یعنی 19 روزے ہو گئے تقریباً. اس وقت میں ہم نے کوشش کی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی، اپنی زبان سے نیک اعمال کر کے، تلاوت کر کے، ذکر اذکار کر کے، اپنے جسم سے روزہ رکھ کر، قیام کر کر. اور ایک عبادت جو کہ بہت ضروری ہے، جس کا عام طور پر قرآن مجید میں احادیث میں ایک ساتھ ذکر ہوتا ہے کہ ہم اپنے جسموں کے ساتھ ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ ساتھ اپنے مال سے بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یعنی اپنے مال میں سے خرچ کر کر، صدقہ خیرات کر کر، اس سے بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں، اور اللہ رب العزت اس سے بہت راضی ہوتا ہے. اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں انسان کو چاہیے کہ اس چیز میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے، صدقہ خیرات کریں. اس طرح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اور زیادہ ان میں جود آ جاتا تھا. یعنی جود کہتے ہیں اس چیز کو کہ اور زیادہ لوگوں کی حاجات کو پورا کرنا. ہمیشہ آپ ایسے ہی ہوتے تھے کہ کسی کو بھی سوال کرنے والے کو منع نہیں کرتے، لوگوں کی حاجات پورے کرتے، ان کے کام آتے. لیکن رمضان میں آپ کا یہ جود اور بہت زیادہ بڑھ جاتا. تو اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی ذکر کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کوئی شخص رمضان میں اپنے جود کو اور زیادہ بڑھا دے، یعنی اپنے صدقے خیرات کو اور زیادہ بڑھا دے، اقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے، تاکہ آپ نے جس طرح رمضان میں ہمیں تعلیم دی ہے اسی طرح انسان بھی ہو. تو ہم اپنی زبانوں سے بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تلاوت کر کے، ذکر اذکار کر کے، اپنے جسموں سے بھی بھوک پیاس برداشت کر کے، قیام کر کے. اور ہمیں چاہیے کہ اپنے مال سے بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو عادت بنا لیں، نہ صرف رمضان کے لیے بلکہ رمضان کے بعد کے لیے بھی. کیونکہ ایک بہت ہی بڑی نیکی ہے اور اس کا فائدہ بہت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ رب العزت نے بہت سارے مقام پر ترغیب دلائی ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں. جس طرح ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، کہ جو شخص دیتا ہے اللہ کی راہ میں، واتقا اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، وصدق بالحسنى اور جو اچھائی ہے اس کی تصدیق کرتا ہے. یعنی یہ دینا اور پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بھی اچھی ہے. یہ اللہ رب العزت کے پاس نیکی کی نیت سے، یعنی اچھی نیت سے صدقہ خیرات کرتا ہے. کیونکہ اگر کسی کی نیت کسی کو دکھانے کے لیے ہے، وہ جو بھی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل برباد ہے، اللہ ایسا عمل قبول نہیں کرتا. وصدق بالحسنى یعنی اچھائی کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ نیک عمل کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے اللہ رب العزت اس کی جزا مجھے دے گا، جو اس کے فوائد ہیں وہ مجھے عطا فرمائے گا. تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ اعلان کیا، یہ خوشخبری دی ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے آسانی کا راستہ آسان کر دیں گے، مہیا کر دیں گے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی نیک عمل کرتا ہے
اور اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت یہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور اسے نیکی کی اور زیادہ مزید توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہاں پہ ان لوگوں کی بات آتی ہے جو کہ عام طور پر ان کی عادت ہوتی ہے بیٹھے رہنے کی، نیک عمل کرنے کی نہیں، اور زبان پہ یہ جملہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے گا تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ یہاں پہ دیکھیں پہلے عمل کی بات آئی ہے کہ پہلے کچھ کرو تو پھر اللہ رب العزت تمہیں مزید اور زیادہ توفیق دے گا، تمہارے لیے یہ راستہ اور زیادہ آسان کر دے گا۔ جس طرح عام طور پہ دنیا میں بھی یہ قانون ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہمیں ترقی چاہیے اپنے محکمے میں یا اپنی کام کی جگہ پہ تو ہمیں کچھ دکھانا پڑے گا، اچھا کام کر کے دکھانا پڑے گا، تب ہم سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں اور زیادہ ترقی ملے۔ لیکن یہی چیز ہم جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی تو میں اتنا کروں گا، میں فلاں کروں گا۔ آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے اس میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس میں اللہ رب العزت کو نیک عمل دکھائیں تو پھر اللہ کا وعدہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس سے آسان راستے کی، نیکی کی اور زیادہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ شرط کیا ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کریں، اللہ کی راہ میں دیں، پرہیزگاری کو اختیار کریں، یعنی صدقہ خیرات کرنے کے بعد غرور اور تکبر نہ کریں بلکہ پرہیزگاری کو اختیار کریں، تقوی میں رہیں، وصدق بالحسنى، اور نیکی کی تصدیق کریں کہ یہ صدقہ دینے سے اللہ رب العزت راضی بھی ہوتا ہے اور اللہ میرے مال کو اور زیادہ بڑھا دے گا اور اس کا اجر و ثواب مجھے دنیا آخرت دونوں میں ملے گا۔ تو اللہ رب العزت اس کے لیے یہ نیکی کا راستہ اور مزید آسان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی مقامات پر ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ڈرایا اس آگ سے جو کہ اللہ رب العزت نے تیار رکھ کر رکھی ہے کافروں کے لیے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، کہ میں نے تمہیں دہکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، اس سے میں نے تمہیں تنبیہ کرا دی ہے۔ جو آگ ایک دم دہکتی ہوئی آگ ہے، لا يصلها الا الاشقى، اس آگ میں سب سے بدبخت لوگ ہی داخل ہوں گے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جو سب سے پرہیزگار شخص ہے، جس نے پرہیزگاری اختیار کی ہے، وہ اس سے دور رہے گا۔ تو جو پرہیزگار ہے، جو اس دہکتی ہوئی آگ سے دور رہیں گے، ان کی صفت میں بھی اللہ رب العزت نے اس چیز کو شمار کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اخلاص سے نیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اپنا مال۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دیکھتا ہے پاک ہونے کے لیے، تاکہ اس کا مال بھی پاک ہو اور اس کا خود جسم بھی، اس کا خود کا نفس بھی پاک ہو۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی، اور یہ جو شخص دوسروں کو دیتا ہے تو صرف احسان کے لیے نہیں، ان کے اوپر احسان کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور یہ کسی کے نیچے، کسی کے احسان کے تلے نہ کسی کے اوپر احسان جتاتا ہے نہ دوسروں کا احسان لیتا ہے، صرف اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ صرف اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب یہ شخص راضی ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو ہے، یہ جو خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے اور اس کی نیت بھی اچھی ہے۔ اسی لیے خاص طور پر اس مہینے میں اہتمام کرنا چاہیے خرچے کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کے لیے، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ آدمی کن کن مقامات پر خرچہ کر سکتا ہے۔ تو ایسی کچھ جگہوں کا خطبے میں ذکر کیا گیا جس میں سب سے پہلی اور سب سے ضروری چیز جو ہے وہ آدمی اپنی زکوٰۃ ادا فرمائے، یعنی اپنی زکوٰۃ اگر اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے تو ایک شخص کے اوپر سب سے بالاولیٰ چیز صدقہ خیرات میں اپنی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، کیونکہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب سب سے زیادہ اس چیز سے آتا ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض کی۔ تو صدقہ جو ہے وہ فرض بھی ہوتا ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اور ایک عام صدقہ ہوتا ہے نفلی صدقہ جو انسان جب چاہے دے سکتا ہے۔ زکوٰۃ جیسے عام طور پہ معروف ہے کہ اگر آپ کے پاس نصاب کی رقم جو کہ منیمم اماؤنٹ، جو کہ کم سے کم رقم جو انسان کے پاس اگر ایک اسلامی سال تک رہے تو اس کے اوپر 2.5% اس نے زکوٰۃ دینی ہوتی، یہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ اور عام طور پہ لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق ایک سال گزر جانے سے، ایک اسلامی سال 12 مہینے گزر جائیں، جب آپ کے پاس اتنی رقم آئے اس وقت سے آپ نے ایک سال کا شمار کرنا ہے۔ اگر آپ کا مہینہ رمضان میں پورا ہو رہا ہے تو رمضان میں دینا ہے، اور کسی مہینے میں اگر آپ کا یہ سال پورا ہو رہا ہے تو اس مہینے میں آپ نے اپنی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور زکوٰۃ کے بہت سارے فوائد ہیں،
جس کے لیے ایک مستقل پورا بیان ہونا چاہیے، لیکن یہ بہت اہم چیز ہے جس سے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ فرض زکوٰۃ ہے۔ اور یہ بھی سیکھیں کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کتنی نکالنی ہے، اور کس کو دینی چاہیے جو مستحقین ہیں، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ قرآن مجید میں 8 قسم کے لوگ ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحق یہی لوگ ہیں، اور جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے، اور یہ تو ہم پر فرض ہیں، فرض عبادات، جس طرح یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، فرض عبادات انجام کرنے سے انسان یہ نہ سوچے کہ میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں، بلکہ یہ ان میں فائدہ بھی انسان کو بہت زیادہ حاصل ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی فرض عبادات ہے، زکوٰۃ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے، لیکن میں اسے خاص کر دوں گا۔ فَسَأَكْتُبُهَا، یعنی رحمت میری تمام لوگوں پر ہے۔ دنیا میں کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، مسلمان بھی فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن جو اللہ اور عزت کی رحمت، جو خاص اللہ اور عزت اپنے بندوں پر کرے گا، جو کہ دنیا میں ہدایت کی رحمت ہے، اسلام کی رحمت ہے، اور آخرت میں جنت کی رحمت ہے، وہ اللہ اور عزت کن لوگوں کے لیے خاص کر دے گا۔ اللہ اور عزت نے ان بندوں کی کچھ صفات ہمیں بتائی۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ ان لوگوں کے لیے خاص کر دوں گا جو کہ پرہیزگار ہیں، اللہ اور عزت سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی عام طور پہ لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ کافروں کے پاس کتنا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، پرہیزگاری نہیں اختیار کرتے، تو اللہ اور عزت نے یہ انہیں دنیا کا ساز و سامان دیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت نے تمام لوگوں کو گھیرا ہوا ہے، ہر چیز پر اللہ اور عزت کی رحمت پہنچتی ہے، لیکن جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ اور عزت اس کو اپنی خاص رحمت عطا فرمائے گا۔ وہ کیا ہے؟ جو پرہیزگار ہے، للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے، ان کو خاص اللہ اور عزت کی رحمت پہنچے گی۔ تو آدمی خوشنودی سے زکوٰۃ دے، اس فائدے کو اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ کی خاص رحمت مجھے پہنچ رہی ہے، کیونکہ اللہ اور عزت نے مجھے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، تو میں اچھی نیت سے اور اچھے موڈ سے میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، تو پھر اللہ اور عزت اپنی خاص رحمت مجھ پر کرے گا۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ جس طرح آپ یہ بار بار سنتے رہے ہیں کہ کوئی بھی عمل ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، اللہ اور عزت پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، تو یہ صفاتیں جن پر ہوں گی، اور اس میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، تو اللہ اور عزت ان کے اوپر اپنی خاص رحمت ان کے لیے واجب کر دے گا۔ اسی طرح عام صدقہ خیرات ہے، جس طرح آپ نے سنا زکوٰۃ جو ہے یہ فرض صدقہ ہے۔ لوگوں کو عام طور پہ شبہ ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ پہ بھی صدقے کا لفظ بولا جاتا ہے، اور عام صدقہ خیرات پہ بھی صدقہ بولا جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ فرض صدقہ ہے۔ یعنی جب انسان کے پاس اتنی رقم 1 سال تک ہو جائے تو یہ اس نے زکوٰۃ سال میں صرف 1 دفعہ دینی ہے، یہ زکوٰۃ فرض ہے اس کے اوپر، فرض صدقات میں سے ہے۔ لیکن عام صدقہ جو ہے انسان جب چاہے دے سکتا ہے، اور اس کی بہت ساری اقسام ہیں، بہت ساری اقسام اس کی پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر راستے سے کسی چیز کو ہٹاتا ہے، تکلیف دہ چیز کو، تو یہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہے۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو ہنس کے دیکھتے ہو، مسکرا کے دیکھتے ہو، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس طرح بہت سارے اعمال اس کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم جو سمجھتے ہیں نیک اعمال، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی دینا۔ کوئی حاجت مند ہے، فقیر ہے، جسے جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز اس کے لیے فراہم کرنا، یہ ایسا صدقہ ہے جو کہ سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ تو آپ جب دیکھیں کہ کسی معاشرے میں کسی چیز کی کمی ہے، انہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز ان کے لیے مہیا کر دیں، اس چیز کو خرچ کر کے ان تک پہنچا دیں، تو یہ آپ کو اس صدقے میں سب سے زیادہ فائدہ دے گا۔ جس طرح مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ماں افضل الصدقہ، کی سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پانی پلانا، سقی الماء، یعنی پانی پلانا یہ بہترین صدقہ ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اس لیے دیا کیونکہ اس جگہ پر پانی کی قلت ہوتی تھی، گرمی کی وجہ سے پانی کی شدید ضرورت ہوتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ ہے۔ اسی طرح کسی موقع پر آپ سے سوال کیا گیا کہ بہترین صدقہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلانا، کیونکہ اس موقع پر کھانے کی
قلت ہوتی تھی، کھانے کی ضرورت ہوتی تھی، اس لیے لوگوں کی ضرورت کو دیکھ کے سب سے بہترین عمل ان کی حاجت پوری کرنے کے لیے وہ تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کے معاشرے میں کس چیز کی ضرورت ہے تو اس چیز کو پورا کریں، اور وصدق بالحسنی، اور نیکی کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ اور عزت اس کو قبول کرے اور اس کا بدلہ بھی مجھے عطا فرمائے گا، تو یہ آپ کی طرف سے بہترین صدقہ ہوگا۔ اور جس طرح بتایا گیا کہ رمضان میں سب سے بہترین صدقہ جو ہے، ایک بہت ہی بہترین عبادت یہ ہے کہ وہ روزے داروں کو افطاری کرانا۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ روزے سے ہیں لیکن عام طور پر انہیں افطاری کے لیے بھی چیزیں مہیا نہیں ہوتی۔ آپ کے علم میں ایسے لوگ ہیں تو ان کو آپ افطاری مہیا کرائیں، ان کی افطاری کرائیں، بلکہ اگر انہیں چیز مہیا ہوتی بھی ہے، آپ کے رشتہ دار وغیرہ ہیں یا آپ کے پڑوسی ہیں، آپ ان کا بھی افطار کریں، ان کے لیے بھی اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر حاجت مند کوئی ہے، اس کی حاجت پورا کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب اور زیادہ ہوتا ہے۔ اور صدقے میں ایک قانون ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی زیادہ ترغیب ان کے لیے دلائی ہے جو آدمی کے زیادہ قریبی ہوں، یعنی جو رشتہ دار ہیں ان کے اوپر صدقہ خیرات کرنا آدمی کے لیے دگنا ثواب ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ، اگر آپ کسی مسکین پر، حاجت مند پر اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو اس کا ایک سنگل ثواب ہے۔ وعلی ذی الرحم صدقتان، اور اگر کسی رشتہ دار پر صدقہ کرتے ہیں تو اس کا دگنا ثواب ہے۔ صدقۃ وصلہ، یعنی پہلے تو مسکین پر ایک صدقے کا ثواب ہے، یہاں پہ آپ کو صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی جوڑ کے رکھا تو آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔ بہت افسوس ہوتا ہے کچھ لوگوں پر کہ ان کے رشتہ دار حاجت مند ہوتے ہیں، انہیں ضرورت ہوتی ہے اور انہیں علم بھی ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کو ضرورت ہے، اس کے باوجود یہ جا کے دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے پر خرچہ کریں، خود اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں، صدقے میں جو انہیں ڈبل ثواب ملنے والا تھا اس کو بھی کم کر رہے ہیں اور اپنی رشتہ داری بھی نہیں نبھا رہے ہیں، خود اپنے آپ کو نقصان کر رہے ہیں۔ اور اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی حاجات ہیں، اس کے باوجود جا کے جانوروں کے لیے چیزیں خرید کے ڈالتے ہیں۔ جانوروں کو کھلانا بھی یہ صحیح ہے، اس میں بھی اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ کے سامنے انسان ہے، انہیں ضرورت ہے تو پہلے ان کا حق بنتا ہے، پہلے ان کو دیں، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے رشتہ دار۔ تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں، ہمیشہ اس چیز کو اختیار کریں جس میں آپ کے لیے زیادہ فائدہ ہے، زیادہ اجر و ثواب آپ کے لیے ہے، اور کون سی ترتیب سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس کو علماء سے پوچھیں، اس طرح کریں تاکہ آپ کو ہر عمل میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اور لوگ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر عمل کے بارے میں پوچھتے تھے تاکہ اسی طرح کریں جس طرح اللہ رب العزت اس سے راضی ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کے سوال کیا، اللہ کے رسول اگر میرے پاس 1 درہم ہو، اگر میرے پاس مال ہو تو میں سب سے پہلے کس پر خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے اوپر خرچ کرو، یعنی سب سے پہلے انسان اپنے اوپر خرچ کرے، اپنی جائز جو اس کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرے، اسراف سے اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے اور تکبر سے بچتے ہوئے، تو یہ اس کے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی انسان جو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اپنے اوپر خرچ کرو جو اپنی ضروریات کی چیزیں ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ حلال مال لے کے اس سے اگر کھاتے ہیں پیتے ہیں اسراف سے بچتے ہوئے اور دکھاوے سے بچتے ہوئے، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اس شخص نے اور پھر سوال کیا، اللہ کے رسول اگر اور پیسے ہیں تو اور کس پہ صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے بیوی بچے ہیں جو کہ ضرورت مند ہیں، جن کا خرچہ تم پر لازم ہے، ان کے اوپر خرچ کرو، یہ بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے، اس میں بھی تم کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ اگر وہ حلال رزق کرا کے اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، اپنی ڈیوٹی بھی انجام دے رہا ہے، ساتھ ساتھ اسے صدقہ کا بھی ثواب اس میں مل رہا ہے۔ مزید اس نے پوچھا، اللہ کے رسول اگر اور پیسے ہیں تو کس پہ میں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے والدین پر خرچ کرو، یعنی جو بھی تمہارے زیادہ قریب ہے رشتہ دار، اس کے اوپر تم خرچ کرو۔ آپ نے فرمایا، آپ نے ہمیں ایک قانون بتا دیا، ابدا بمن تعول، جو تمہارے زیادہ قریب ہے اور جس کے تم زیادہ ذمہ دار ہو، سب سے پہلے اپنی جان سب سے زیادہ قریب، پھر بیوی بچے جو کہ حاجت مند ہیں، اور انسان کے پاس ہے اس کے والدین حاجت مند ہیں، ان کے اوپر خرچ کریں۔ اس کے حساب سے جو رشتہ دار تمہارے زیادہ قریب ہیں ان پہ خرچ کرو، تمہیں زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو عام صدقہ خیرات دیتے ہوئے اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ قاعدہ ہے
کہ اگر اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں تو آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے، صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں تو آس پاس کے لوگوں کو پہلے دیکھیں، دور دیکھنے سے پہلے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں جن سے آپ کا روز کا ملنا ہے، پڑوسی ہیں، ان کی حاجت ہے تو پہلے ان کی حاجت کو پورا کریں، اگر نہیں ملتا ہے تو دوسرے مساکین کو آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح خطیب نے بتایا بھی کہ اگر کسی انسان کے پاس اتنی استطاعت بھی نہیں ہے کہ وہ پیسے خرچ کر سکے یا کچھ دے سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ نے جو آگ تیار کر رکھی ہے اس سے بچو، بھلے آدھی کھجور صدقہ دے کے بھی، اخلاص نیت سے آدھی کھجور دے کے بھی۔ لیکن یہ یاد رکھیں صدقہ دینے میں قاعدہ ہے کہ آدمی جو بھی صدقہ کرے وہ پاک مال سے ہو، حلال مال سے ہو، کیونکہ حرام مال میں سے آدمی چاہے لاکھوں کروڑوں بھی صدقہ کر دیں اللہ اور عزت اسے قبول نہیں فرماتا۔ تو صدقے میں یہ شرط لازم ہے کہ حلال مال سے ہو۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ حرام مال جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، کبھی بھی پاک نہیں ہوتا، تو اللہ ایسے مال کو قبول نہیں کرتا۔ تو حلال مال سے اگر کوئی اچھی نیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، زیادہ نہیں، آدھی کھجور بھی وہ اگر صدقہ کرتا ہے تو اللہ اور عزت اس صدقے کی برکت سے اسے جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اتنا بھی کسی کے پاس نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے، ایسا شخص ہے اس کے پاس اتنی بھی چیز نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو اچھی بات وہ کہہ دے۔ اگر کوئی اچھی بات وہ کہتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں صدقہ شمار ہوتی ہے۔ یعنی اسلام نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے کہ آدمی اچھی بات بھی کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اجر و ثواب بھی مل رہا ہے۔ اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک قاعدہ بتا دیا، کل معروف صدقہ، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ اگر کوئی آدمی، اس کی آنکھیں کمزور ہیں، وہ راستہ صحیح سے پار نہیں کر سکتا، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے راستہ دکھا دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ کوئی آدمی راستہ گم ہو گیا ہے، اسے راستہ نہیں پتا، کوئی اسے راستہ بتا دیتا ہے کہ صحیح راستہ کس طرف ہے، تو اس میں بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے اس سے انسان دور کر دیتا ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ کسی کو مسکرا کے دیکھنا، اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھنا، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور ایک یہ چیز ہے جو کہ مسلمانوں میں کم ہوتی جا رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی عادت ڈالیں اور یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ مسکرا کے دیکھنا آپس میں محبت کو بھی پیدا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ہم مسکرا کے دیکھیں گے ہمیں اللہ اور عزت کے یہاں صدقے کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو اس چیز کو لازم یاد رکھیں، اور خاص طور پر چونکہ ابھی رمضان کے آخری 10 دن آنے والے ہیں، اور ان میں جو آخری 10 راتیں ہیں ان کی اہمیت بہت ہے، اور آخری 10 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو ان میں کثرت سے عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جس طرح ہوتا تھا، آپ کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ جب آخری 10 دن، جب آخری 10 راتیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کس طرح ہوتی، آپ اپنے بستر کو چھوڑ دیتے، یعنی پوری رات آپ اپنے بستر پر آرام نہیں فرماتے، وہ شدہ میزرا، اور آپ اپنی کمر کو کس لیتے، یعنی اپنی گھر والیوں کے پاس بھی نہیں جاتے ان 10 راتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ 10 راتوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری یہ 10 راتیں مسجد میں گزار کے اللہ اور عزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، چھٹی ہے، تو اسے چاہیے کہ ضرور اعتکاف کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے سے لمبا قیام کیا کرتے تھے، تو اگر کوئی شخص اتنا قیام نہیں کر سکتا ہے تو دوسری عبادت کرے۔ یہ صدقہ خیرات کی جو احادیث ہے اس نے سنی ہے، کم سے کم اتنا کریں۔ اگر راتوں کو صدقہ کرنے کی طاقت ہے تو وہ کریں، نہیں تو کسی کو اچھی بات بتائے۔ اگر کوئی مسلمان ملتا ہے اس کو مسکرا کے بھی دیکھتا ہے، الغرض کہ جتنی اس سے بھی اچھی عبادت ہو سکتی ہے تو اس کو کریں، کیونکہ خطیب نے جس طرح بتایا کہ اگر وہ رات جو کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اللہ اور عزت نے جس کے بارے میں فرمایا ہے خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جو کہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں، 83 ایئرز بنتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اس وقت اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ رہا ہے، یہ گویا کہ اس نے اتنے سالوں تک اسے ہنسنے کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ اگر وہ کچھ صدقہ کرتا ہے تو اسے اتنے سالوں صدقہ کرنے کا اجر و ثواب مل جاتا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ، کیونکہ اللہ عزت یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے جتنا ہے، بلکہ 1000 مہینے سے زیادہ ہے۔ آدمی کی نیت پر، اس کے اخلاص کے حساب سے اللہ اور عزت 1000 مہینے سے جتنا زیادہ دینا چاہے، اللہ اور عزت کے خزانوں میں کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ اگر ایک سجدہ کر رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، تو یہ سوچیں کہ 1000 مہینوں سے اوپر اسے اس کا ثواب مل رہا ہے۔ تو ان راتوں کو غنیمت سمجھیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو عام طور پر ان کا وقت سونے میں چلا جاتا ہے۔
بس عصر کے بعد ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے قرآن کو اٹھائے، تلاوت کی، نہیں تو عام طور پہ وہی سوچتے ہیں کہ ہم بھوک پیاس ہیں، ہمارے بہت مشکل ہے، تو زیادہ سے زیادہ دن ان کا سونے میں چلا جاتا ہے۔ آپ کوشش تو کر کے دیکھیں، آپ عبادت کو کی کوشش کریں، اللہ اور عزت آپ کے لیے آسان راستے کو آسان کر دے گا۔ جس طرح ہم نے سنا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ آسان راستے کو ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو اگر کسی شخص نے اس قسم کی کوتاہی کی ہے کہ رمضان کے سونے میں گزار دیا، اور یہ صرف ان کی محض سوچ ہوتی ہے کہ اگر ہم کچھ عبادت کریں گے تو ہم تھک جائیں گے، ہمیں روزہ مشکل ہو جائے گا، آپ کو روزہ مشکل نہیں ہوگا۔ آپ کوشش کر کے دیکھیں، تلاوت کر کے دیکھیں، قیام کر کے دیکھیں، ذکر اذکار کر کے دیکھیں، اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم آدمی کچھ سن لے، تلاوت قرآن سن لے، کچھ دروس سن لے، یا اپنی زبان سے ذکر کرے، کچھ نہ کچھ عبادت کر لے، لیکن فضول باتوں میں یا سونے میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ الغرض اگر کسی سے تفریط ہو چکی ہے، کمی ہو چکی ہے 20 دنوں میں، تو اسے چاہیے کہ آخری کی 10 راتوں میں بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، کثرت سے عبادت کرے۔ اعتکاف کر سکتا ہے تو اعتکاف کرے، اگر نہیں کر سکتا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے تو خود بھی راتوں کو عبادت کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا کے رکھے تاکہ وہ بھی عبادت کرے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں جب آپ نے بہت لمبا قیام کیا، آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی بلایا، تمام خاص لوگوں کو بھی بلایا، اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی سونے نہیں دیتے، انہیں بھی ترغیب دلاتے کہ وہ بھی عبادت کریں، کیونکہ یہ بہت ہی فائدے کی رات، لیلۃ القدر کی رات انسان کو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اسی وقت ہو سکتی ہے جب آدمی 10 کی 10 راتوں میں اجتہاد کرے، کوشش کرے۔ اللہ اور حضرت سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کی ان 10 راتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور ہمیں لیلۃ القدر کا اجر و ثواب عطا فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرم خیرہ فقد حرم، کہ جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا وہ تو واقعی میں محروم ہے۔ یعنی ایک آدمی اس کی زندگی میں یہ 10 راتیں آتی ہیں، لیکن وہ یہ 10 راتوں میں سے کوشش کر کے اس رات کو نہیں پاتا، تو یہ آدمی تو واقعی میں محروم ہے۔ یہ آدمی کتنا بد نصیب ہے کہ رمضان آنے کے باوجود، زندہ ہونے کے باوجود، 10 راتیں یہ ملنے کے باوجود اس سے یہ لیلۃ القدر نہیں ملی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ واقعی میں محروم شخص ہے۔ اللہ اور عزت ہمیں ایسے محروم آدمی سے نہ کرے اور اس رات کا اجر و ثواب ہمارے نصیب میں لکھ دیں، آمین۔